جی ناظرین، اس وقت میں پشاور یونیورسٹی میں موجود ہوں، جہاں پر PRSF کی جانب سے طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا ہے، جس میں مختلف کامریڈز نے شرکت کی ہے۔ اور اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈراپ حکومت نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے مانگا تھا، تو اس ڈراپ پہ آج یہ سیمینار منعقد ہوا ہے کہ اس پہ بات ہو جائے۔ تو مختلف کامریڈ سے ہم سنیں گے کہ اس کا کتنی اہمیت ہے اس سیمینار کا، اور اسٹوڈنٹس کا اس میں کیا کردار ہونے چاہیے۔ سر، پہلے تو اپنا تعارف کرائے ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد سر جو تاریخ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ کب پہلی دفعہ پابندی لگی تھی، اور ایسے کون سے حلقوں کو اس سے مسئلہ تھا یا وہ ایسی کوئی تکلیف تھی کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگائی۔ بڑا شکریہ آپ کا۔ میرا نام طارق احمد خان ہے اور میں قومی وطن پارٹی کا مرکزی انفارمیشن سیکرٹری اور ترجمان ہوں۔ اس طرح ہے، ہم اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے، ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ یہاں پہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور اسلامی جمعیت طلبہ کے درمیان کچھ تلخیاں ہوئی، پھر اس میں ایک طالب علم شہید ہوئے اور کلیشز ہوئے، مگر چونکہ وہاں ان دنوں مارشل لاء تھا اور ان کو خطرہ تھا، اس لیے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی جو تنظیمیں تھیں یا وہ تھے، وہ بہت فعال تھے، تو ان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخی طور پر اس سے پہلے جو سب سے بڑی تحریک جنرل ایوب خان کے خلاف چلی تھی، وہ طلباء کی جانب سے تھی، جس نے ایوب خان کو مجبور کیا کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں، یحییٰ خان کے حوالے کر دیں۔ بعض دوسرے لوگ بعد میں شامل ہوئے۔ سب سے پہلے ایوب خان کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی، وہ طالب علموں نے کی تھی، تو چونکہ ان کو سوٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے، جب یہ ختم ہوا، مارشل لاء ختم ہوا اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہیں۔ جی سر، اگر ہم دیکھیں کمپیریزن جو آپ کے ٹائم میں اسٹوڈنٹ یونین تھا اور اس ٹائم میں جو اسٹوڈنٹ کی یہ پولیٹکس ہوتی تھی، تو اس ٹائم تو لوگ بھی اتنے ویل انفارم نہیں تھے۔ اگر آج کل ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، یوتھ کو دیکھیں، بہت زیادہ انفارم ہے، انفارمیشن کی ایک امپاورمنٹ ہے۔ تو آج کیا مسئلہ ہے؟ حکومتیں بھی سیاسی ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو آج ایسے کیا رکاوٹ ہے کہ سیاسی لوگ نہیں چاہتے ہیں، یا اس پہ ایسے کوئی پریشر ہے کہ وہ نہیں وہ بنانا چاہتے؟ دیکھیں، میں تو آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حکومتیں سیاسی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، MPAs MNS سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ ناظم اور میئر اور وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ یہ اچھی بات ہے، آپ نے اچھا وہ کیا کہ آج کل انفارمیشن کا بڑا فلو ہے، نوجوانوں کے ساتھ کمپیریٹیولی زیادہ معلومات ہیں، ان کو معلومات تک رسائی بہت ہے، انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹرز ہیں، سارا سیل فونز ہیں، تو اس میں تو بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوور آل سوسائٹی کے لیے، اس لیے کہ کل کلہا کو جا کے یہ جو لوگ ہیں، یہاں سے جو بچے بچیاں نکلیں گی، انہوں نے اس سوسائٹی کو اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو اگر ان کی تربیت ہوتی ہے، سیاسی تربیت ہوتی ہے، تو کسی سے اس کا کیا خطرہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی پہلے اپنے تعارف کرائے ہمارے ساتھ، اور پھر جو سیمینار آج منعقد ہوا ہے اس کے حوالے سے اگر ہمیں آگاہ کرے، اور لوگوں کو کیا پیغام ہے اس سیمینار کے حوالے سے؟ یہ ایک شروعات ہے آپ کے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے۔ لال سلام، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمیں موقع دیا۔ میرا نام حسین پتمن ہے، میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلامیہ کالج میں، اور PRSF پشاور کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ یہ آج کا جو سیمینار ہے، یہ ہم نے ارینج کرایا تھا ڈرافٹ کے حوالے سے، کہ
کہ اسٹوڈنٹ یونینس کا کس طرح ڈرافٹ ہونا چاہیے. چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کئی دہائیوں سے اسٹوڈنٹ یونینس پر بین ہے, تو لوگ بہت یہاں ڈیپولیٹیسائز ہوئے ہیں, وہ ڈسکورس یہاں نہیں رہا ہے. چونکہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے تو انہوں نے 2024 میں ایک ریزولوشن پاس کیا ہے, اور پھر اس سال کے آغاز میں ایک کمیٹی بھی بنائی تھی, لیکن اس پر جو کام ہے تو وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. تو ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, ایک آغاز لیا ہے کہ ہم نے اس میں ابھی ایک ڈرافٹ پر بات کی. ہمارے جو سینئر رہنما تھے جو الیکشن میں حصہ لیتے تھے اس وقت بین سے پہلے, تو ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی, تو امید ہے کہ ہم اس پر کام کریں گے مزید. تو یہ آج کے سیمینار کے حوالے سے بات تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اپنا تعارف کرائے ہمارے ساتھ اور پھر بتائے جو جیسے بھائی نے بات کی ڈرافٹ کے حوالے سے, تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے سارے, مطلب ہم نہیں دیکھتے کہ ایسی فورم پہ مطلب وہ اس کی موجودگی ہم نہیں دیکھ رہے, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. میرا نام اسلام الدین ہے اور میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے ہوں, ریولیوشنری اسٹوڈنٹ فرنٹ کا آرگنائزر, پشاور کا آرگنائزر ہوں. تو دیکھیں یہ یونیورسٹیز کے اندر طلباء یونین نہ ہونے کی وجہ سے طلباء مختلف علاقائی اور مختلف علاقائی بیس پہ یا دوسرے لسانی بیس پہ تقسیم ہے, کیونکہ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. مسئلہ اگر اوپر سے ڈرون آتا ہے تو نیچے ڈرون یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مروت مر رہا ہے یا وزیر مر رہا ہے یا کوئی اور مر رہا ہے. تو بیسکلی اسٹوڈنٹ یونین جب اسٹوڈنٹس ایک یونیورسٹی میں کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوئی کلاس نہیں ہوتی, وہ صرف اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین نہ ہونے کی وجہ سے, سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے پختونخوا کے حالات ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے, اس کے علاوہ باقی سندھ اور بلوچستان کے حالات ہم دیکھ سکتے ہیں. بنسبت بلوچستان میں پھر بھی کافی اچھا ہے اس حوالے سے, لیکن یہاں پختونخوا اور خاص کر یہ پنجاب اور ان جگہوں میں بالکل سیاسی شعور نہیں ہے. تو اس جگہوں میں کوئی بھی ایسی بنیاد پرستی یا ایسی کوئی چیز آسانی سے انجیکٹ کر کے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنا سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اپنے اس حقوق کے بارے میں یا اپنے اس بیسک بنیادی مسائل ہیں اس کے حوالے سے اتنا شعور نہیں ہے, کیونکہ سیاسی ایکٹیویٹیز کو ایک سیاست کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے. یہ بیسکلی وہ اعراض ہیں جو جب سے پاکستان بنا تھا, یہ ایک ڈکٹیٹرشپس کا جو ایک دور سے گزرا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. تو یہ اس دور تک لانے کے لیے, سیاست کو صرف گالی بنانے کے لیے ان کے پیچھے پورا ایک تاریخ ہے. تو آج یہاں جس حالت میں ہم رہ رہے ہیں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ آج سیاست کو گالی بنایا گیا ہے. کیفیز میں لکھا جاتا ہے کہ یہاں سیاسی بیس اور چرس پینا مانا ہے, یعنی سیاست اور چرس اور ان چیزوں کو لنک کر دیا, یعنی سیاست کو ایک محدود طریقے سے کر دیا. دوسری بات, سیاست کو ایک طبقے تک, یعنی نواز شریف ہے تو نواز شریف کی بیٹی یا بیٹا کر سکتا ہے, زرداری ہے زرداری کا بیٹی یا بیٹا کر سکتا ہے, تو ان تک سیاست کو لنک کر کے اس تک محدود کر دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ خاص کر یونین نہ ہونے کی وجہ سے, یونیورسٹیز میں ایک ڈسکورس نہ ہونے کی وجہ سے یا ایک ڈیبیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس بالکل ایک یہاں سے جب نکلتے ہیں تو ایک پروڈکٹ بن جاتے ہیں. پھر وہ مارکیٹ جو ہے اس کے ساتھ کھیل لیتی ہے, پھر وہ ادھر مارکیٹ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے مارکیٹ ہے بھی نہیں. تو وہ ادھر سے جو ہے اسکلفل ہو کے ملک سے باہر ہو جاتا ہے. ہر سال 40,000 سے 50,000 نوجوان جو ملک سے باہر جاتے ہیں, یہاں پہ اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو یہ بہت سارے وجوہات اتنے ہیں کہ ہم 10 دن بیٹھ کے بھی بول سکے تو اس پہ بول سکتے ہیں. تو باقی سمپلی یہ کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے ایک اسٹرگل کر رہے ہیں, یہاں پہ سیاسی شعور دینے کے لیے PRSF بھی کام کریے, ہم بھی. تو اب ہم نے الائنس بنایا, تو اس الائنس کے تھرو ہم آگے جا کے ہم بہت کچھ کریں گے. تھینک یو. جس طرح آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگوں نے اس پہ بات کی, اسٹوڈنٹ یونین پہ بات کی, اور حکومت کو یہ درخواست ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے کام کرے, اور ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اے پولیٹیکل ہے ان کو بھی درخواست ہے کہ اس میں حصہ لے کہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی ہو. اور یہ جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے یہ ایک آغاز ہے اور آگے یہ سلسلہ جاری ہوگا.